بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم کتاب وصیت نامہ کیسے لکھا جائے کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، چوتھی کرامت، جسے میرے والد نے اپنی کتاب الرافد میں نقل کیا ہے، جو استاد علام کی زندگی میں زیور طبع سوء آراستہ ہو چکی ہے۔ استاد علام نے مجھ سے 15 شوال المکرم سن 1389 ہجری دوشنبے کے دن 9:20 پر بیان فرمایا تھا۔ 1339 ہجری میں نجف اشرف کے مدرسہ قوام کا ایک طالب علم تھا، اور مجھے یہ بات بھولی نہیں کہ میں اس وقت میں مولوی عبداللہ یزدی کی کتاب حاشیہ پڑھ رہا تھا۔ ان دنوں میں ہمیشہ پریشان رہتا تھا، اور اس پریشانی سے نجات کی مجھے کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ میری زندگی سخت الجھنوں کا شکار تھی، یہاں تک کہ میں نے امید کے تمام دروازے اپنے اوپر بند پائے، جس سے میرے دل پر غم و الم کا ایک ہجوم رہتا تھا۔ پس میں ہمیشہ مایوسیوں کا شکار اور طرح طرح کے خیالات میں کھویا رہتا تھا، اور میری مستقل یہی کیفیت تھی، جبکہ میں گہوارے علم و ادب اور تقویٰ و پرہیزگاری کے مرکز میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ نمبر 1، میں بعض عمامہ پوش حضرات سے تنگ دل تھا، جس کی بنا پر مجھے ان سے اور تمام لوگوں سے سوء ظن پیدا ہو گیا تھا، اور خاص اور عام افراد میں امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے عدول علماء کے پیچھے بھی نماز جماعت پڑھنا ترک کر دیا تھا، اور کسی کو سچا نہیں جان سمجھتا تھا۔ نمبر 2، میرے رشتہ داروں میں سے ایک شخص مجھے بڑی شدت سے درس سے روکنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ وہ میرے استاد کے پاس گیا اور انہیں میری تعلیم و تدریس سے روک دیا، جس کے نتیجے میں مجھے اپنے اساتذہ کی خدمت میں پڑھنے لکھنے کی قدرت نہ رہ گئی، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ نمبر 3، میں خارش کے مرض میں مبتلا تھا، اور اچھا ہونے کے بعد بھی مجھ پر ذہنی طور سے سستی طاری ہو گئی کہ میں ہر چیز بھولنے لگا اور ہرگز کوئی چیز یاد نہ کر پاتا تھا۔ نمبر 4، میری دونوں آنکھیں انتہائی کمزور ہو گئی تھی، جس کی بنا پر میں پڑھنے لکھنے پر قادر نہیں رہ گیا تھا۔ نمبر 5، میں تیز نہیں لکھ پاتا تھا۔ نمبر 6، انتہائی فقر و تندرستگی مجھ پر طاری ہو گئی تھی، جس کی بنا پر بعض راتوں میں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ میرے ساتھ میرے کمرے میں حجت الاسلام والمسلمین الحاج مرزا حسن شیرازی اور حجت الاسلام مرزا حسین، جو مرزا شیرازی کے پوتے تھے، رہتے تھے۔ یہ لوگ میرے فقر و فاقہ سے بے خبر تھے، اور کمزوری سے میرے چہرے پر جو زردی طاری ہو گئی تھی، اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں ان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ نمبر 7، میں قلبی طور پر دائمی مریض رہنے لگا تھا، ایک لحظہ بھی مجھے سکون و قرار نہ تھا۔ نمبر 8، بعض معنوی اور روحانی مسائل سے متعلق رفتہ رفتہ میرا عقیدہ متزلزل ہوتا جا رہا تھا۔ نمبر 9، میری بات پر کسی کی توجہ نہیں ہوتی تھی، خاص طور سے درس میں۔ نمبر 10، میری خواہش تھی کہ دنیا اور اس کے تمام علائق، خاص طور سے درہم و دینار کی محبت میرے دل سے نکل جائے۔ نمبر 11، مجھے حج بیت اللہ الحرام کی تمنا تھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ حج کے دوران یا مدینہ منورہ میں موت آ جائے، اور دونوں پاک و پاکیزہ شہروں میں کسی ایک جگہ دفن کیا جاؤں۔ نمبر 12، میں جب تک زندہ رہوں، خداوند عالم مجھے علم و عمل صالح اور تمام نیک اعمال و آثار کی توفیق کرامت فرمائے۔ ان تمام باتوں نے مجھے یہ سوچنے پر آمادہ کر دیا کہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے توسل اختیار کروں۔ لہذا میں نے عزم سفر کر لیا اور مدرسے سے نکل کر کربلا معلیٰ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت میرے پاس صرف 1 روپیہ تھا، جس سے میں نے 2 روٹی اور کاسہ آب خریدا۔ اس وقت درسی ایام کے درمیان کا زمانہ تھا، مجھے یاد آتا ہے وہ شوال کا مہینہ تھا۔ میں خان حماد کے راستے سے مشہد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روتا ہوا باپیادہ رواں دواں تھا۔ اس راہ میں مجھے اپنی کمزوری کا احساس تک نہ ہوا۔ میں کربلا معلیٰ میں داخل ہوا اور نہر حسینی میں غسل زیارت بجا لانے کے بعد حرم مطہر میں آیا اور عدیہ و نوافل میں مصروف ہو گیا۔ مغرب کے قریب دعا و زیارت کے بعد حجت الاسلام والمسلمین مرحوم سید عبد الحسین مؤلف الکتاب
بغیت النبلہ فی تاریخ کربلا کے عطاق کی طرف گیا۔ یہ میرے والد علام قدس سرا کے دوستوں میں تھے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے مولا کی زری کے پاس رات بھر رہنے کی اجازت دے دیجیے، جبکہ وہاں رات بسر کرنا ممنوع تھا، لیکن انہوں نے میرے والد علام قدس سرا کی دوستی کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے مجھے اپنے سید و آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہرہ کے نزدیک رات بسر کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے دوبارہ وضو کیا اور جب لوگ حرم کے تمام دروازے بند کرنے لگے تو میں حرم میں داخل ہوا اور زری کے پاس گیا۔ میں سوچنے لگا کس جگہ پر بیٹھوں۔ معمول یہ تھا کہ لوگ سر اقدس کی طرف بیٹھا کرتے تھے، لیکن میں سوچ رہا تھا امام اپنی ظاہری زندگی میں اپنے فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے تھے، وہ اپنی ظاہری حیات کے بعد بھی انہی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اسی لیے میں امام کے پائیتی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قبر کے قریب بیٹھا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے ایک لحظہ بھی نہ گزرا تھا کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی، جس نے میرا دھیان اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ صدا ذرعِ مقدس کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو مجھے اپنے پدر بزرگوار نظر آئے جو بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے پہلو میں قرآن کی 13 رحلیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک رحل ان کے سامنے بھی تھی جس پر قرآن رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے بعد ان کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے مجھے اس بات کی بشارت دی کہ تم انتہائی راحت و سکون میں ہو۔ میں نے اپنے والد علام سے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم 14 آدمی ہیں جو ہمیشہ حرم شریف میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا اور لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ لوگ اپنی بعض ضرورتوں کی وجہ سے حرم سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور یہ رحل جو میرے پہلو میں رکھی ہوئی ہے علامہ شیخ مرزا محمد تقی شیرازی کی ہے، جو علماء شیعہ اور انقلاب عراق کے رہبروں میں سے تھے، اور جو رحل اس کے بعد رکھی ہے علامہ شیخ زین العابدین مرندی کی ہے، جو نجف کے جید علماء میں سے تھے، اور جو رحل اس کے پہلو میں ہے علامہ شیخ زین العابدین مازندان رانی مؤلف کتاب ذخیرۃ العباد کی ہے۔ اسی طرح یکے بعد دیگر تمام علماء کرام کے نام شمار کیا، لیکن افسوس مجھے بقیہ حضرات کے نام یاد نہیں ہیں۔ پھر میرے والد علام نے مجھ سے پوچھا تم یہاں کیسے آئے ہو جبکہ آج کل درس و تحصیل کا زمانہ ہے؟ میں نے ان کی خدمت میں امام حسین سے توسل کرتے ہوئے اپنی تمام حاجتیں جسے اوپر بیان کیا ہے پیش کر دیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جانے اور ان سے اپنی حاجت بیان کرنے کا حکم دے دیا۔ میں نے پوچھا امام علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے اشارہ سے کہا کہ وہ زری کے اوپر ہیں، تم جلدی کرو کیونکہ امام علیہ السلام ایک مریض زائر کی عیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور زری اقدس کے پاس گیا۔ ان کے چہرے پر ایسا نور برس رہا تھا جس سے میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، اور میں اس نور کے درمیان بہت ہی مشکلوں سے دیکھ پا رہا تھا۔ ابھی وہ زری کے اوپر ہی تھے کہ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب سلام دیتے ہوئے فرمایا اوپر آ جاؤ۔ میں نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں۔ دوبارہ بھی آپ نے یہی فرمایا۔ میں نے شرم و حیا سے خودداری اختیار کی۔ پھر انہوں نے مجھے زری کے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے آنکھوں کی پوری توانائی کے ساتھ انہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی ملاحت کے ساتھ مسکرا رہے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے آپ میرے پوشیدہ امور سے واقف ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے مجھے مصری کی ڈلی دیتے ہوئے کہا تم ہمارے مہمان ہو، اسے اپنے منہ میں رکھ لو۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا۔ اب یہاں سے ترتیب وار استاد علام کی ان خواہشوں کی تکمیل کا ذکر ہے جس کا پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ مترجم: نمبر 1، کس چیز نے تمہیں خدا کے بندوں کی طرف سے سوء ظن پر مجبور کیا؟ میں نے اپنے نفس میں تغیر محسوس کیا ہے کہ بے شک یہ امام کا مجھ پر ولایتی تصرف تھا۔ اس کے بعد کسی کی طرف سے اپنے دل میں بدظنی کا احساس نہ ہوا، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اب ہر خاص و عام سے گھلتا ملتا ہوں، اس حد تک کہ ہر ایک سے سلام کرتا ہوں، مصافحہ و مناقہ کرتا ہوں۔ وہاں میں نے ایک
ظاہر الصلاح شخص کو دیکھا جس کی امامت میں اذان صبح کے بعد فریضہ سحر ادا کیا، حالانکہ مجھے گمان تک نہ تھا کہ کبھی ایسے شخص کی امامت میں نماز ادا کروں گا۔ نمبر 2، امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے درس و تدریس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، زمانے کی مشکلات تمہیں ایذا نہیں پہنچا سکتی اور تمہارے دروس کو نہیں روک سکتی۔ جب میں نجف اشرف واپس آیا تو میرا وہ رشتہ دار جس نے میرے تحصیل علم میں رکاوٹ ڈالی تھی میرے پاس آ کر کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں تمہیں فقط پڑھنے ہی سے محبت ہے، پڑھو لیکن شرط یہ کہ مجھ سے روپے پیسے کا سوال نہ کرنا۔ نمبر 3، امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے خدا سے تمہاری شفا طلب کی ہے۔ میں نے اسی لمحے محسوس کیا کہ میں مرض میں گرفتاری نہ تھا اور وہ ذہنی سستی جو مجھ پر طاری ہوئی تھی دور ہو گئی۔ اس وقت سے آج تک الحمدللہ میں عجیب و غریب قوت حافظہ کا مالک ہو گیا ہوں۔ نمبر 4، امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے پروردگار عالم سے تمہارے لیے آنکھ کی تیز روشنی طلب کر لی ہے۔ اس وقت سے میں ہر طرح کی تحریر پڑھ لیتا ہوں اور یہ نعمت میرے پاس اب بھی ہے جبکہ میں 90 سال کا ہو چکا ہوں۔ نمبر 5، امام علیہ السلام نے مجھے قلم دعوت عطا کیا اور فرمایا تیزی سے لکھو۔ اس وقت سے میرا قلم تیز روانی کے ساتھ چلنے لگا۔ نمبر 6، امام علیہ السلام نے فقر و فاقہ سے متعلق مجھ سے کچھ فرمایا جو الفاظ مجھے یاد نہیں رہ گئے ہیں۔ نمبر 7، ہم نے خداوند عالم سے تمہارے لیے اطمینان قلب طلب کیا ہے، بس میں نے اپنے دل میں مکمل آرام محسوس کیا۔ نمبر 8، بعض روحانی اور معنوی مسائل سے متعلق امام علیہ السلام نے عقیدے کی ثبات و استحکام کی دعا فرمائی۔ نمبر 9، ہم نے خداوند عالم سے اہل علم کے ساتھ خاص طور سے درس و تدریس میں تحمل طلب کیا ہے اور لوگ تمہاری باتیں دل سے سنیں گے۔ نمبر 10، امام علیہ السلام نے دنیا اور درم و دینار کی محبت میرے دل سے نکل جانے کے لیے دعا فرمائی۔ نمبر 11، اس سوال کے جواب میں امام علیہ السلام خاموش رہے۔ نمبر 12، ہم نے خداوند عالم سے تمہاری دینی خدمات میں موفق اور اعمال قبول ہونے کی دعا فرمائی۔ خلاصہ حضرت امام علیہ السلام نے حج کے علاوہ میرے تمام سوالوں کا جواب دیا، وہ اس کی طرف سے معترض بھی نہ ہوئے اور میں نے بھی امام سے اس کا سوال نہیں کیا۔ مجھے گمان تھا کہ میرے حج کے بارے میں امام کا جواب نہ دینا اس شرط کی بنا پر تھا کہ جو میں نے اس کے لیے لگا رکھی تھی۔ میں نے امام علیہ السلام سے وداع لی اور اپنے والد علام قدس سرہ کے پاس آ کر پوچھا، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اپنے آباء و اجداد کے علوم حاصل کرنے میں محنت کرو اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت و مہربانی سے پیش آؤ۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کا مجھ سے کوئی خاص کام نہیں ہے جسے میں انجام دوں؟ انہوں نے فرمایا، میں انتہائی راحت و آرام سے ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، صرف ایک چیز مجھے کھٹک رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ عبدالرضا بقال بہبانی کا مختصر سا قرض میرے اوپر رہ گیا ہے، میں ان سے رخصت ہوا۔ اسی دوران حرم شریف کے دروازے کھلنے لگے، یہ اذان صبح کا وقت تھا۔ میں نے تجدید وضو کے بعد اس شخص کی امامت میں نماز ادا کی جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میری تمام ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد میں نجف اشرف کی طرف باپیادہ روانہ ہوا اور اس شہر مقدس کے مدرسے عوام میں پہنچ گیا۔ میں نے طلبہ کو دیکھ کر انہیں سلام کیا، گویا وہ لوگ اس سے پہلے بھی میرے بھائی تھے۔ یہ کیفیت ان سے سوء ظن کے بعد کی ہے۔ میں بتدریج احسن ان سے مناقہ و مصافحہ کرتا تھا اور ہمیشہ نماز جماعت میں شریک ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے عبدالرضا کے پاس اپنے والد علام قدس سرہ کا قرض معلوم کرنے کے لیے گیا۔ اس نام کے 3 افراد پائے جاتے تھے۔ میں سب کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ تیسرے آدمی کا قرض میرے والد کے اوپر ہے۔ میں نے اس سے اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں پوچھا تو اس نے کہا، یہ حساب و کتاب کے دفتر ہے، ان میں دیکھ لو، اور وہ مرتب تھے۔ میں نے اس میں صفحہ صفحہ دیکھا یہاں تک کہ اپنے والد کا نام نظر آیا جس میں ایک روز کے دودھ کی قیمت بطور قرض درج تھی۔ میں نے اس میں اضافہ کر کے قرض ادا کیا تاکہ عبدالرضا بقال بے بہانی راضی ہو جائے۔
استاد علام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی کرامت تھی جس کی بدولت وہ عصر حاضر میں ایک بے مثال شخصیت بن کر ابھرے۔ پانچویں کرامت، استاد علام کی حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی 3 حکایتیں ہیں جسے انہوں نے خود قلم بند فرمایا تھا۔ پہلا واقعہ، نجف اشرف میں علوم دین کی تحصیل اور فقہ اہل بیت کی تعلیم کے زمانے میں مجھے میرے حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا بےحد اشتیاق تھا۔ اسی غرض سے میں نے ہر شب چہارشنبہ پاپیادہ مسجد سہلہ میں 40 مرتبہ جانے کا عہد کر لیا تھا تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ میں نے اپنے اس عمل کو 35 یا 36 شب چہارشنبہ تک جاری رکھا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے مجھے نجف اشرف سے نکلنے میں تاخیر ہو گئی۔ ہوا ابر آلود تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ مسجد سہلہ کے قریب ایک خندق تھی۔ جب میں اندھیری رات میں رہزنوں اور ڈاکوؤں سے خوفزدہ وہاں تک پہنچا، میں نے اپنے پس پشت سے قدموں کی آہٹ محسوس کی جس نے میری وحشت میں اور اضافہ کر دیا۔ میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سید عربی بادیہ نشینوں کے لباس میں نظر آیا۔ مجھ سے قریب ہوا اور میرے نزدیک آ کر فصیح زبان میں بولا، یا سید سلام علیکم۔ میں نے اپنے آپ میں خوف و دہشت کا احساس ختم ہوتے پایا اور مجھے سکون و اطمینان حاصل ہو گیا، لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ کیسے اس نے اندھیری رات میں مجھے پہچان لیا اور میں اس سے بے خبر ہی رہا۔ بہرحال ہم دونوں گفتگو کرتے ہوئے چلتے رہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، مسجد سہلہ۔ اس نے پوچھا، کس ارادے سے؟ میں نے جواب دیا، حضرت بقیت اللہ العظم کی زیارت کے قصد سے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم مسجد زین بن سوہان کے پاس پہنچے جو مسجد سہلہ سے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے۔ سید عربی نے کہا، کیا اچھا ہوتا کہ اگر ہم اس مسجد میں نماز ادا کرتے۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد سید عربی نے دعائیں پڑھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مسجد کے دیر و دیوار اس کے ساتھ دعائیں پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد ہی میں نے اپنے آپ میں ایک عجیب انقلاب محسوس کیا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ دعائیں پڑھنے کے بعد سید عربی نے مجھ سے کہا، اے سید، تم بھوکے ہو؟ کیا اچھا ہو اگر تم ہمارے ساتھ کھانا کھاتے۔ اس نے اپنی عبا کے نیچے سے ایک دسترخوان نکالا جس میں 3 روٹیاں اور 2 یا 3 تر و تازہ خیار رکھے ہوئے تھے جیسے انہیں ابھی باغ سے توڑا گیا ہو۔ اگرچہ یہ سردی کا زمانہ تھا لیکن میرا دھیان اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوا کہ یہ تر و تازہ خیار اس موسم میں کہاں سے آئے۔ پھر میں نے سید کے حکم سے کھانا کھایا۔ اس کے بعد سید عربی نے کہا، اٹھو اور مسجد سہلہ چلیں۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے۔ سید عربی ان اعمال کے بجا لانے میں مصروف ہو گیا جو اس مسجد سے متعلق روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ میں ان کی اتباع کرتا رہا۔ انہوں نے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی۔ میں نے بھی بے اختیار ان کی اقتداء کی اور اس طرح متوجہ نہیں ہوا کہ یہ سید کون ہے۔ اعمال سے فارغ ہونے کے بعد سید عربی نے مجھ سے فرمایا، کیا تم بھی دوسرے افراد کی طرح اعمال ادا کرنے کے بعد مسجد کوفہ جاؤ گے یا مسجد سہلہ ہی میں رہو گے؟ میں نے کہا، مسجد سہلہ ہی میں رات بسر کروں گا۔ پھر ہم مسجد کے وسط جہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام ہے بیٹھے۔ میں نے سید عربی سے کہا، اگر تمہیں چائے، قہوہ یا دخیانیات کی حاجت ہو تو اسے فراہم کروں۔ اس نے ایک جامع کلمہ میں جواب دیا، یہ امور فضولیات میں سے ہیں اور ہم فضولیات سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ کلمات میرے وجود کی گہرائی میں اتر گئے اور جب بھی چائے پیتا ہوں یہ کلمات یاد آ جاتے ہیں جس سے میرے شانے لرزنے لگتے ہیں۔ بہرکیف یہ نشست تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران کچھ موضوعات پر بحث ہوئی جن میں ہم بعض موضوعات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، استخارے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تو سید عربی نے کہا، تسبیح سے کس طرح استخارہ کرتے ہو؟ میں نے کہا، پہلے 3 مرتبہ درود، اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیت پڑھتے ہیں، پھر تسبیح کے دانوں کو 2 کر کے شمار کرتے ہیں۔
اگر آخر میں 2 باقی رہے تو بد ہے اور 1 باقی رہے تو نیک ہے۔ سید عربی نے کہا اس استخارے کا ایک تتمہ بھی ہے جو تمہیں نہیں معلوم ہے، اور وہ یہ کہ جب 1 باقی رہے تو فوراً استخارہ کے نیک ہونے کا حکم مت دو، بلکہ تھوڑی دیر ٹھہرو اور دوبارہ ترک عمل پر استخارہ کرو۔ اگر آخر میں 2 باقی، پہلا استخارہ نیک اور 1 باقی رہے تو پہلا استخارہ درمیانہ ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا علمی قواعد کے مطابق اس سے دلیل مانگنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے بلند مقام سے تعلق اختیار کیا ہے۔ مجھے اس قول سے اطمینان ہو گیا، اس کے باوجود اب تک متوجہ نہیں ہوا کہ یہ سید کون ہے۔ نمبر 2، دوسری گفتگو جو ہمارے درمیان اس نشست میں ہوئی وہ یہ کہ سید عربی نے نماز یومیہ کے بعد کچھ مخصوص سورہ پڑھنے کی تاکید کی اور کہا نماز صبح کے بعد سورہ یاسین، نماز ظہر کے بعد سورہ اما، نماز عصر کے بعد سورہ نون، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا کرو۔ نمبر 3، انہوں نے نماز مغربین کی پہلی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو سورہ چاہو پڑھو، لیکن دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ انہوں نے فرمایا مغرب کی دوسری رکعت ہی میں سورہ واقعہ کی تلاوت تمہارے لیے نماز مغرب کے بعد تلاوت کرنے سے کافی ہے۔ نمبر 4، انہوں نے نماز یومیہ کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ نمبر 6، انہوں نے محقق ہلی کی شرائع الاسلام کی تعریف کی اور کہا چند مسائل کے علاوہ اس کے تمام مسائل واقعے کے مطابق ہیں۔ نمبر 7، انہوں نے قرآن پڑھنے کی تاکید کی اور کہا ثواب ان شیعوں کو بخش دو جن کا کوئی وارث نہ ہو، یا وارث تو ہوں لیکن وہ اپنے مردوں کو یاد نہ کرتے ہوں۔ نمبر 8، نماز یومیہ میں تحت الحلق باندھنے کی تاکید کی جیسا علماء عرب انجام دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے تحت الحلق کو گلے کے نیچے سے نکال کر اس کا سرا امامے میں رکھا اور کہا کہ اس طریقے سے شرع مقدس میں وارد ہوا ہے۔ نمبر 9، انہوں نے مجھے زیارت حضرت ابو عبداللہ الحسین کی تاکید کی۔ نمبر 10، انہوں نے میرے حق میں دعا کی خداوند عالم تمہیں دین کے خدمت گزاروں میں قرار دے۔ نمبر 11، میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عاقبت بخیر ہے، کیا میں رسول خدا کے نزدیک سرخرو ہوں؟ انہوں نے جواب دیا تمہاری عاقبت بخیر ہے اور کوششیں لائق شکریہ ہیں، تم رسول خدا کے نزدیک سرخرو ہو۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا کہ میرے والدین، اساتذہ اور صاحبان حقوق مجھ سے راضی ہیں۔ انہوں نے مجھے جواب دیا سب تم سے راضی ہیں اور تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ میرے حق میں دعا کیجیے کہ تصنیف و تالیف کے سلسلے میں موفق ہو سکوں۔ انہوں نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے موضوعات پر گفتگو ہوئی جس کی تفصیل کی گنجائش نہیں۔ اسی دوران میں نے ایک ضرورت سے مسجد سے خارج ہونے کا ارادہ کیا اور اس حوض کے پاس آیا جو مسجد کے اندر درمیانے راہ واقع تھا۔ میرے ذہن میں اس رات کے واقعات آئے اور اس باعظمت سید کا بھی خیال آیا، ہو نہ ہو وہی میرا مقصود ہوں۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا میں بے چینی کے ساتھ واپس ہوا، لیکن وہاں اس جلیل القدر سید امام زمانہ کا نشان تک نہ پایا اور کوئی دوسرا شخص بھی مسجد میں نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا جس کی مجھے تلاش تھی وہ حاصل ہو گیا اور میں غفلت کا شکار ہی رہا۔ میں اپنی اس غفلت پر پھوٹ پھوٹ کر رویا اور دیوانوں کی طرح صبح تک مسجد کے اطراف میں اس عاشق مجنون کے مانند پھرتا رہا جو وصال کے بعد دوبارہ ہجر میں مبتلا ہو گیا ہو۔ دوسرا واقعہ، جب میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، حرم سید محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی کے راستے میں بھٹک گیا۔ مجھ پر بھوک و پیاس کا شدید غلبہ طاری تھا اور تیز گرم ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور غش کھا کر زمین پر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اپنا سر ایک جلیل القدر شخص کی گود میں پایا۔ اس نے شیریں پانی پلایا جس کی ٹھنڈک اور حلاوت کا
مزہ مجھے پوری عمر میں نصیب نہیں ہوا تھا۔ پانی پلانے کے بعد اس عرب نے کہا کہ اے سید اس نہر میں غسل کر لو۔ میں نے کہا اے بھائی یہاں تو کوئی نہر نہیں ہے، میں پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا تو نے ہی مجھے نجات دی ہے۔ اس جلیل القدر شخصیت نے کہا یہ شیریں پانی ہے، ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ میں نے ایک صاف و شفاف نہر دیکھی اور حیرت کی حالت میں اپنے آپ سے کہنے لگا نہر تو میرے پاس ہی تھی اور میں ہلاک ہو رہا تھا۔ بہرکیف اس عرب نے مجھ سے پوچھا اے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا حرم سید محمد، یہیں سامنے حرم سید محمد ہے۔ میں نے خود کو حرم سید محمد کے قبے کے سائے میں پایا، جبکہ قادسیہ میں گم ہوا تھا اور وہاں سے حرم سید محمد کی مسافت بہت ہے۔ جب تک میں ان کی خدمت میں رہا انہوں نے مجھے چند باتوں کی تاکید کی۔ نمبر 1 قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ نمبر 2 جو تحریف قرآن کے قائل ہیں ان کا شدت سے انکار کرو، حتیٰ کہ جس نے تحریف کی حدیثیں گڑھی ہیں اس کے لیے بددعا کی۔ نمبر 3 میت کی زبان کے نیچے عقیق کی انگوٹھی رکھو جس پر چہاردہ معصومین کے اسما کندہ ہوں۔ نمبر 4 والدین کے ساتھ نیکی کرو خواہ وہ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں۔ نمبر 5 ائمہ معصومین علیہ السلام ان کی اولاد کے مقبروں کی زیارت اور ان کی تعظیم کرو۔ نمبر 6 سادات کا احترام کرو۔ اس کے بعد فرمایا اے سید اہل بیت علیہ السلام سے اپنی نسبت کی قدر و منزلت کو پہچانو اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرو جو تمہارے لیے بڑی سعادت اور افتخار کا باعث ہے۔ نمبر 7 تلاوت قرآن اور نماز شب کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا اے سید ہمیں اہل علم پر افسوس ہے جو ہماری طرف اپنی نسبت دیتے ہیں اور ان اعمال کو انجام نہیں دیتے۔ نمبر 8 تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھنے کی تاکید کی۔ نمبر 9 نزدیک و بعید سے حضرت سید الشہداء اولاد ائمہ اور علماء و صالحین کی زیارت کی تاکید کی۔ نمبر 10 مسجد نبویہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کے دیے ہوئے خطبے کو حفظ کرنے کی تاکید کی۔ نمبر 11 حضرت امام علیہ السلام کے خطبہ شقیقہ کو حفظ کرنے کی تاکید کی۔ نمبر 12 ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے دربار یزید میں دیے ہوئے خطبے کو یاد کرنے پر تاکید کی۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے فوائد پر گفتگو ہوئی۔ ابھی میرے دل میں یہ خیال بھی نہ آیا تھا کہ یہ عرب کون ہے، وہ نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ تیسرا واقعہ اپنے سامرا کے قیام کے دوران میں نے سردی کے موسم میں ایک رات اس مقدس سرداب میں بسر کی جہاں سے امام زمانہ علیہ السلام غائب ہوئے تھے۔ شب کے پچھلے پہر میں نے اچانک قدموں کی آہٹ محسوس کی جبکہ سرداب کا دروازہ بند تھا۔ میں بے چین ہو کہ کہیں دشمنان اہل بیت میں سے کوئی میرے قتل کے ارادے سے نہ آیا ہو۔ میرے قریب جو شمع جل رہی تھی بجھ گئی۔ دفعتاً ایک دلکش آواز نے میرا نام لے کر مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب سلام دیتے ہوئے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے جواب دیا میں آپ کے چچا زاد بھائیوں میں سے ہوں۔ میں نے کہا سرداب کے دروازے تو بند تھے، آپ یہاں تک کیسے آئے؟ انہوں نے جواب دیا خداوند عالم ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے کہا آپ کہاں کے باشندے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا حجاز کا رہنے والا ہوں۔ اس کے بعد سید حجازی نے پوچھا تم اس وقت کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو؟ میں نے جواب دیا اپنی ضرورتوں کے تحت۔ سید حجازی نے کہا تمہاری ضرورتیں یقیناً بر آئیں گی۔ پھر انہوں نے مجھے نماز جماعت، صلہ رحم، اساتذہ و معلمین کے حقوق کی رعایت، فقہ، تفسیر و حدیث کے مطالعے نیز نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کی یاد کرنے کی تاکید کی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ بارگاہ عزتی میں آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور ان الفاظ کے ذریعے میرے حق میں دعا فرمائی بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اس سید کو خدمت شرع متین کی توفیق دے، اپنی مناجات کی شیرینی کا ذائقہ اسے چکھا دے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت
جاگوزی کر دے اور شیاطین کے مکر و فریب خصوصاً حسد سے اس کی حفاظت فرما۔ یہاں تک کہ اس سید حجازی سے باتیں ہونے لگیں۔ گفتگو کے دوران سید حجازی نے مجھ سے فرمایا، میرے پاس تربت سید الشہداء علیہ السلام کی خالص خاک ہے جس میں کسی خاک کی آمیزش نہیں ہے۔ انہوں نے چند مسقال خاک شفا مجھے عنایت کی جو میرے پاس ہمیشہ رہتی تھی۔ جس طرح پہلے مجھے عقیق کی انگوٹھی بھی دے چکے تھے اور وہ بھی میرے ساتھ تھی، میں نے اس خاک شفا کے عظیم اور حیرت انگیز آثار کا مشاہدہ کیا اور وہ سید حجازی میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ قابل ذکر ہے استاد علام نے یہ تینوں واقعات فارسی زبان میں 2 رسالوں میں تحریر کر کے استاد حسین عماد زادہ کے پاس بھیج دیے تاکہ وہ اسے اپنی کتاب المنتقم الحقیقی کے ساتھ شائع کر دیں، جس میں غاصبین حقوق آل محمد کے حقیقی منتقم حضرت صاحب امر اجل اللہ فرج الشریف کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ استاد علام نے بیان کیا کہ سید جلیل صاحبان علم میں سے ہے اور خانوادہ رسالت کے ایک فرد ہیں جن کے زہد و ورع، صدق بیانی اور راست گفتاری پر قطع و یقین حاصل ہے۔ جب میں نجف اشرف میں دینی علوم کی تحصیل اور فقہ اہل بیت کی تعلیم میں منہمک تھا، سید جلیل نے یہ تینوں واقعات ابتدا سے انتہا تک نقل کیے۔ میں مؤلف یہ تینوں واقعات خود استاد علام سے دریافت کیے تاکہ مجھے ان کے صاحب تشرف ہونے کا یقین ہو جائے۔ آپ کے عروج ملوکوتی سے چند مہینے پہلے اصفہان کے ایک عالم فاضل نے مجھے آپ کے صاحبان تشرف ہونے کی خبر دی، لہذا جب آپ حرم معصومہ کے صحن اقدس میں جائے نماز پر تشریف فرما تھے، میں آپ کے پاس مزید تاکید اور یقین کامل کے لیے آیا اور آپ سے ان تینوں واقعات میں صاحب تشرف ہونے کے بارے میں سوال کیا، جسے منتقم حقیقی نامی کتاب میں بیان کیا گیا۔ استاد علام نے فرمایا، یہ واقعات نوجوانوں سے بیان نہ کرنا اور وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، اے میرے سید و سردار، میں اسے اپنے خاص بھائیوں اور شاگردوں سے بیان کروں گا۔ آپ خاموش رہے، جس سے میں نے کشف کیا کہ آپ کی خاموشی رضائیت کی آئینہ بردار ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ استاد علام نے اپنے بعض خاص افراد سے فرمایا تھا کہ یہ واقعات میری موت کے بعد ہی بیان کیے جائیں۔ ان واقعات کا اسناد سید جلیل کی طرف دیا گیا ہے، کیونکہ کتاب منتقم حقیقی سن 1374 ہجری میں شائع ہوئی تھی اور آج سن 1411 ہجری ہے۔ اس حساب سے یہ واقعات 37 سال پہلے تحریر کیے گئے ہیں۔ اس وقت استاد علام 59 سال کے تھے اور یہی آپ کی زعامت و مرجعیت نیز آپ کے دشمنوں اور حاسدوں کی ارتقاء کا ابتدائی زمانہ تھا، اور دشمنوں کے خوف سے آپ پر ان واقعات کا اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے بیان کرنا بہت دشوار اور سخت تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے قرائن ہیں جو آپ کے صاحب تشرف ہونے پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا ہے، میرے سینے پر ذریعہ حسین کی خاک رکھی جائے جس سے میرا کفن محفوظ رہے اور میں مصروف اذا رہوں۔ اسی طرح میرے دہن میں 2 عقیق کی انگشتری رکھی جائیں، ایک پر اصحاب قصہ کے مقدس اسما اور دوسرے پر 4 معصومین علیہ السلام کے نام میں مبارک کندہ ہوں۔ آپ کو حضرت بقیت اللہ اعظم نے ایک انگشتری اور خالص خاک شفا عنایت فرمائی تھی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اسی طرح اپنی پہلی وصیت میں فرماتے ہیں، میں اسے تہذیب نفس اور مجاہدات شریعہ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوا ہے اسی کے ذریعے حاصل ہوا، اور رب کریم نے مجھے وہ کچھ عطا کیا جسے کان سننے سے عاجز اور زمانے کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ پروردگار عالم کی اس عظیم عطا اور بے پایہ فضل پر اس کا شکر گزار ہوں۔ اے میرے فرزند، میں نے اس کے بعض اسرار و رموز اپنی مخصوص کتاب صلاۃ الحزن میں بیان کر دیے ہیں۔ ہم اللہ سے دست بدعا ہیں کہ وہ استاد علام کی اولاد اور شاگردوں کو
شاگردوں کو آپ کے عظیم مؤلفات اور خاص طور سے اس کتاب کے نشر کی توفیق دے جس کا ذکر آپ نے اپنی وصیت میں کیا ہے۔ استاد علام اپنے ہم عصر مراجع کرام اور فقہائے اعظام کے درمیان کچھ خصوصیات میں ممتاز اور مشہور تھے۔ خداوند عالم ان کی قدر و منزلت اور شان و شوکت میں مزید اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔